عثمان نے کہا، ڈان لوئی کا قلعہ، قید خانہ اور پڑوس کی بستیاں ہمارے جہازوں کی توپوں کی زد میں ہوں گی۔ ابو عامر 6 ماہ وہاں ٹھہرا تھا اور میں سفر کے دوران اس سے اتنے سوالات پوچھ چکا ہوں کہ اس علاقے کے سارے خد و خال میرے ذہن میں محفوظ ہو گئے ہیں، اور میں نے حملہ کرنے والے جہازوں کی رہنمائی کے لیے ایک تفصیلی نقشہ بھی تیار کر رکھا ہے۔ وہ جاسوس کہاں ہے؟ جناب، میں اسے جہاز کے کپتان کے پاس چھوڑ آیا ہوں۔ بدریہ نے کہا، تم اس کی بیوی اور بچوں کو ہمارے پاس لے آؤ۔ پیچھے نوکروں کے 2-3 کمرے خالی ہیں اور ہم انہیں وہاں جگہ دے سکتے ہیں۔ یہ تو بہت اچھا ہوگا۔ ہم ابو عامر کو جو مہم سونپیں گے، اسے سر انجام دینے کے لیے شاید اسے اپنی جان پر کھیلنا پڑے، اس لیے اس کے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ ہم اسے حقیر سمجھتے ہیں یا کسی وجہ سے اس سے نفرت کرتے ہیں۔ بدریہ نے کہا، میں اس کی بیوی کی دلجوئی کر سکوں گی اور اس کے بچے خالد کے ساتھ کھیلا کریں گے، اور نوکروں کو بھی ہدایت کر دی جائے گی کہ ابو عامر کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ عثمان نے کہا، میں ان سب باتوں کے باوجود یہ احتیاط ضروری سمجھتا ہوں کہ نوکروں میں سے ایک ہوشیار آدمی اس کی نقل و حرکت پر نظر رکھے، ورنہ قلعے سے ایک آدمی یہاں بھیجا جا سکتا ہے۔ سلمان نے کہا، میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں۔ نوکروں کو یہ حکم دے دیا جائے گا کہ وہ ابو عامر کو اس ٹیلے کی حدود سے باہر نہ جانے دیں۔ اگلی صبح ابو عامر اپنی بیوی اور بچوں سمیت جہاز سے سلمان کے مکان کے پچھلے حصے میں منتقل ہو چکا تھا۔ تیسرے روز سلمان خلیج میں جمع ہونے والے بیڑے میں روانہ ہو چکا تھا۔ 40 دن بعد الصبح ایک خوشوزہ نوجوان ایک ترکی بیری افسر کے لباس میں ہانپتا ہوا ٹیلے کے اوپر پہنچا اور دستک دینے کے بعد جواب کا انتظار کیے بغیر مکان کے اندر داخل ہو گیا۔ اسما، اس نے آواز دی۔ اسما کمرے سے نمودار ہوئی۔ نوجوان نے کہا، اسما، میں سب سے پہلے تمہیں یہ خبر سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں فتح دی ہے اور ہم نے ونیشیا کا بیڑا تباہ کر دیا ہے۔ بدریہ دوسرے کمرے سے باہر نکلی اور اس نے آگے بڑھ کر پیار سے اس نوجوان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، منصور بیٹا، مبارک ہو۔ اسما کے ابا جان کہاں ہیں؟ وہ قلعے میں رک گئے ہیں، عثمان بھی ان کے ساتھ ہے، بس تھوڑی دیر تک وہ آ جائیں گے۔ بدریہ کمرے کے اندر جا کر دوبارہ قرآن مجید کھول کر بیٹھ گئی اور منصور نے اسما سے مخاطب ہو کر دبی زبان میں کہا، اسما، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں ایک بہت بڑا جہاز ران بنوں گا، اور آج میں تمہیں یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ ونیشیا کی جنگ میں میرے جہاز کی توپوں نے دشمن کے 2 جہاز غرق کیے تھے، اور امیر الحجر مجھ سے بہت خوش تھے۔ انہوں نے کہا، میں اعلیٰ تربیت کے لیے تمہیں مزید 1 سال کے لیے استنبول کی بیری درسگاہ میں بھیجنا چاہتا ہوں۔ وہاں کوئی ایسی بات تو نہیں ہوگی جو میں امیر الحجر کے پاس رہ کر نہیں سیکھ سکتا، لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ وہاں رہ کر مجھے حکومت کے طبقہ اعلیٰ سے واقفیت حاصل کرنے کا موقع مل جائے گا، اور یہ تعلقات مستقبل میں میرے کام آئیں گے۔ مبارک ہو۔ اسما نے منہ پھیرتے ہوئے بجھی ہوئی آواز میں کہا، بڑے خاندانوں سے تعلقات پیدا کرنا واقعی سودمند ہوتا ہے، لیکن کیا؟ کچھ نہیں۔ دیکھو اسما، تمہیں کوئی بات اپنے دل میں نہیں رکھنی چاہیے۔ میں تمہارے چہرے پر غم و غصے کی لہریں دیکھ چکا ہوں۔ تم جانتے ہو کہ مجھے تم پر غصہ نہیں آتا، تو پھر تم مغموم کیوں ہو گئی؟ اگر تم استنبول میں کسی بڑے خاندان سے تعلقات پیدا کر لو تو مجھے خوشی ہوگی، اور مجھے اس بات کا قطعاً غم نہیں ہوگا کہ تم دنیا کے ایک انتہائی خوبصورت شہر میں رہ کر ہمیں بھول چکے ہو۔ منصور نے پوچھا، اسما، تمہیں معلوم ہے کہ دنیا کی کون سی جگہ سب سے خوبصورت ہے؟ اسما نے جواب دیا، پہلے غرناطہ بہت خوبصورت تھا، اور اب مجھے معلوم نہیں، لیکن ابا جان کہتے ہیں کہ استنبول بہت خوبصورت ہے۔ میں بتاؤں؟ بتائیے۔ تمہیں میری بات کا یقین آ جائے گا۔ منصور مسکرا رہا تھا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ اسما، اس وقت دنیا میں سب سے خوبصورت جگہ وہ ہے جہاں تم کھڑی ہو، اور مجھے یقین ہے کہ جس جگہ بھی تمہیں دیکھا کروں گا وہ مجھے بہت خوبصورت نظر آیا کرے گی۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ جب ہم دونوں استنبول جائیں تو میں یہ محسوس کروں کہ استنبول پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو چکا ہے؟ اسما، تمہارے بغیر میں زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسما کا چہرہ مسرت سے چمک اٹھا۔ بدریہ برآمدے سے نمودار ہوئی۔ باتونی لڑکی، اس نے کہا،
تم نے منصور کو ابھی تک باہر کھڑا رکھا ہے اور ناشتے کے متعلق بھی نہیں پوچھا۔ خالہ جان، میں ناشتہ کر کے آیا ہوں، تو اندر آ کر آرام سے بیٹھو۔ وہ ایک کشادہ کمرے میں آ کر بیٹھ گئے تو منصور نے کہا، خالہ جان، مجھے عثمان سے ابو الحسن کے متعلق معلوم ہوا ہے اور میری خواہش ہے کہ جب اس کی رہائی کے لیے کوئی مہم بھیجی جائے تو میں اس کے ساتھ جاؤں۔ میرے ماموں پر اس کے بہت سے احسانات تھے بیٹا، ہم سب پر ان کے احسانات تھے۔ میرا خیال ہے کہ اگر اجازت ملی تو اسما کے ابا جان بذات خود اس مہم پر جانا پسند کریں گے اور ممکن ہے کہ وہ تمہیں بھی ساتھ لے جائیں۔ عثمان اور ابو عامر کی مہم۔ آدھی رات کے وقت ایک کشتی جس کے چپو 4 ملاح کھینچ رہے تھے کھلے سمندر سے ایک تنگ کھاڑی میں داخل ہوئی اور تھوڑی دور چلنے کے بعد گھٹنے گھٹنے پانی میں رک گئی۔ عثمان نے کشتی سے اتر کر کنارے پر پہنچتے ہوئے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں سامان چھپانے کے لیے کوئی موزوں جگہ دیکھتا ہوں۔ ابو عامر نے کہا، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ بہت اچھا، تم کچھ سامان اٹھا لو اور ایک کدال بھی ساتھ لے آؤ۔ ابو عامر نے لکڑی کا ایک بیرل جس میں بارود بھرا ہوا تھا اٹھا کر کندھے پر رکھ لیا اور ایک ہاتھ سے کدال اٹھا کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ عثمان نے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر چاروں طرف نگاہ دوڑانے کے بعد کہا، یہاں آس پاس آبادی کے کوئی آثار نہیں اور نقشے کے مطابق یہ مقام اس خلیج سے 6-7 میل سے زیادہ دور نہیں ہونا چاہیے جو کاؤنٹ ڈان لوئی کے قلعے تک جاتی ہے۔ ہمیں اس ٹیلے سے نیچے کسی جگہ نرم سی مٹی دیکھ کر صبح کی روشنی سے پہلے اپنا اسلحہ اور بارود چھپا دینا چاہیے۔ ضرورت کے وقت ہم اسے کسی موزوں جگہ لے جائیں گے۔ ابو عامر نے ٹیلے سے اتر کر ایک جگہ رک کر کہا، ہمیں زمین کھودنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ یہ دیکھیے، اس چھوٹے سے کھڈ میں ہم اپنا سامان رکھ سکتے ہیں۔ چھپانے کے لیے اوپر صرف ایک پتھر اور ریت ڈالنے کی ضرورت ہوگی۔ عثمان نے کھڈ کا معائنہ کرنے کے بعد کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ چند منٹ بعد ملاح بارود کے 4 اور بیرل، بندوقیں، تمنچے اور تلواریں کھڈ کے اندر ڈھیر کر رہے تھے اور 1.5 گھنٹے کے اندر اندر اس سامان کو اچھی طرح ڈھانپا جا چکا تھا اور پھر ملاح کشتی لے کر واپس جا رہے تھے اور عثمان اور ابو عامر کنارے پر کھڑے انہیں خدا حافظ کہہ رہے تھے۔ جب کشتی ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو وہ واپس ٹیلے پر آ کر بیٹھ گئے۔ عثمان نے کہا، ابو عامر، اگر تمہیں نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ، ہم صبح کی روشنی سے پہلے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ابو عامر نے کہا، ان حالات میں مجھے نیند کیسے آ سکتی ہے؟ مجھے ڈر ہے کہ ہم کسی غلط جگہ پر نہ اتر گئے ہوں اور ہمیں یہ سامان کوسوں پیچھے نہ چھوڑنا پڑے۔ عثمان نے کہا، اگر تمہارے بیانات صحیح تھے تو صبح کی روشنی میں تم یقیناً ڈان لوئی کا محل دیکھ لو گے۔ سلمان نے اپنے ہاتھ سے نقشے پر جو نشان لگائے تھے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ انشاءاللہ ہم صبح ہوتے ہی ڈان لوئی کی بستی میں ہوں گے۔ اس کے بعد ہماری مہم کی کامیابی یا ہماری گرفتاری اور اذیت ناک موت کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ تم کس قدر ہوشیاری سے کام لیتے ہو۔ ابو عامر بولا، آپ مطمئن رہیں، مجھے اپنی جان کم عزیز نہیں۔ میں آپ کو پھر ایک بار یہ تاکید کرتا ہوں کہ آپ کو کسی راہب کے ساتھ بحث میں نہیں الجھنا چاہیے۔ کسی مسلمان کو گرفتار کرنے کے لیے ان کا آسان ترین حربہ یہ ہوتا ہے کہ اسے گالیاں دے کر چڑھایا جائے۔ یہ باتیں میں کئی بار سن چکا ہوں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ ڈان لوئی کے غلاموں میں چند یہودی بھی ہیں۔ اگر ان میں سے کسی کو ہم پر شبہ ہو گیا تو وہ فوراً ڈان لوئی کے کارندے کو خبر کر دے گا۔ وہ اچھا کام کرنے والے غلاموں کے کھانے پینے کا بہت خیال رکھتا ہے، لیکن حکم عدولی پر نہایت عبرتناک سزا بھی دیتا ہے۔ عثمان نے کہا، دوست، یہ بات بھی تم کئی بار کر چکے ہو۔ ابو عامر نے عاجز ہو کر جواب دیا، اس مہم میں میرے ذہن میں کوئی نئی بات کیسے آ سکتی ہے؟ صبح کی روشنی میں عثمان اور اس کا ساتھی شمال کی طرف بلند ٹیلے پر ڈان لوئی کے قلعے اور محل کا منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کے دائیں ہاتھ پر سمندر تھا اور ساحل کی چٹانوں سے ذرا ہٹ کر بائیں جانب ایک سرسبز وادی تھی۔ مغرب کی طرف 1 میل دور باغات کے درمیان ایک گاؤں دکھائی دیتا تھا۔ ابو عامر نے کہا، خدا کی قسم، ہم ڈان لوئی کی جاگیر میں ہیں۔
میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ رات کی تاریکی میں منزل سے اتنا قریب پہنچ جائیں گے۔ ادھر دیکھیے، وہ ڈان لوئی کے مسلمان کسانوں کی بستی معلوم ہوتی ہے۔ میرا مطلب ہے وہ مسلمان جو پہلے اس علاقے کے مالک تھے اور اب عیسائی زمینداروں کے مزارع بن چکے ہیں۔ جب میں نے غرناطہ سے یہاں تک خشکی کے راستے سفر کیا تھا تو راستے میں کئی مقامات پر میں نے نارنگی کی مختلف اقسام اور زیتون کے باغات دیکھے تھے۔ ان باغات کے آس پاس قدیم بستیوں کی عمارات کے کھنڈر بھی یہ گواہی دیتے ہیں کہ انہیں مسلمانوں نے آباد کیا تھا۔ اندلس میں شہتوت کے بے شمار درخت بھی مسلمانوں کی نشانیاں ہیں، کیونکہ کسانوں کی عورتیں گھروں میں بیکار بیٹھنے کی بجائے ریشم کے کیڑے پالتی تھیں۔ چلیے پہلے ہم اس بستی میں چلتے ہیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، وہاں ہمیں کھانے کو بہت کچھ مل جائے گا، لیکن اس بات کا خیال رکھیے کہ وہ لوگ کسی سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ عام طور پر ہر اجنبی کو کلیسا کا جاسوس سمجھا جاتا ہے۔ بستی کے قریب پہنچ کر انہیں زیتون کے باغ کے اندر ایک مکان سے دھواں اٹھتا دکھائی دیا اور تھوڑی دیر بعد وہ اس مکان کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ ایک عمر رسیدہ آدمی دروازہ کھول کر باہر نکلا اور پریشان ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ ابو عامر نے السلام علیکم کہا، لیکن عمر رسیدہ آدمی کچھ کہنے کی بجائے جواب طلب نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ابو عامر نے کہا، ہم غرناطہ سے آئے ہیں، آپ عربی زبان جانتے ہیں؟ بوڑھے نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد عربی میں جواب دیا، ایک غلام کا کوئی وطن یا زبان نہیں ہوتی، اس کو تو اس زبان میں بات کرنی پڑتی ہے جو اس کے آقا کو پسند ہو۔ تم کہتے ہو کہ تم غرناطہ سے آئے ہو، لیکن موجودہ دور میں جنوب کے مسافر شمال کا رخ نہیں کرتے۔ راستے میں کئی ایسے مقام آتے ہیں کہ اگر کوئی مسافر خواب کی حالت میں بھی عربی کے چند الفاظ بول دے تو کلیسا کا کوئی جاسوس اسے پکڑ کر محکمہ احتساب کے کسی اذیت خانے میں لے جائے گا۔ ابو عامر نے جواب دیا، ہمارے آقا نے ہمیں ڈان لوئی کے پاس بھیجا ہے۔ تم اپنی منزل کے قریب پہنچ چکے ہو، لیکن اصل راستے سے کچھ دور آ گئے ہو۔ عثمان نے جواب دیا، ہم نے برشلونہ جانے والے جہاز پر سفر کیا تھا اور کپتان نے گزشتہ رات ہمیں ایک ویران جگہ اتار دیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ کاؤنٹ ڈان لوئی کی بستی زیادہ دور نہیں۔ میرا خیال ہے رات کے وقت اس سے غلطی ہو گئی تھی۔ ہم پچھلے پیر وہاں سے ساحل کے ساتھ ساتھ چل پڑے۔ صبح کی روشنی میں یہ سرسبز وادی دیکھی تو اس طرف آ گئے۔ خیال یہی تھا کہ شاید یہاں کوئی اپنا مسلمان بھائی مل جائے۔ بوڑھے نے عثمان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، آؤ تھوڑی دیر آرام کرو، تم بہت تھکے ہوئے ہو۔ عثمان اور ابو عامر اس کے ساتھ سین عبور کرنے کے بعد کونے کے ایک کشادہ کمرے میں داخل ہوئے اور بوڑھے نے انہیں ایک پرانے قالین پر بٹھاتے ہوئے کہا، میرا نام ابراہیم ہے۔ یہ سن کر ابو عامر بولا، میرا نام ابو عامر ہے اور یہ میرا بھائی عثمان ہے۔ جمیلہ، بوڑھے نے آواز دی تو ایک صحت مند عورت جس کی عمر 30 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی، اپنے چہرے کا نقاب درست کرتی ہوئی دروازے کے سامنے نمودار ہوئی۔ بوڑھے نے کہا، بیٹی مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو، یہ بہت دور سے آئے ہیں۔ عثمان نے کہا، معاف کیجیے، ہم آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتے۔ بوڑھے نے کہا، ایک عرب کو اس وقت تکلیف ہوتی ہے جب کوئی مہمان اس کے گھر سے بھوکا چلا جائے۔ کسی مصیبت میں ہم شاید آپ کی کوئی مدد نہ کر سکیں اور خطرے کے وقت شاید ہم اس بات سے بھی منکر ہو جائیں کہ ہم آپ سے متعارف ہو چکے ہیں، لیکن یہ مطالبہ ابھی تک ہم سے نصرانیوں نے بھی نہیں کیا کہ ہم اپنے بھائیوں کو کھانا نہ کھلائیں۔ جمیلہ بیٹی جلدی کرو۔ عثمان نے کہا، لیکن ہمیں اپنے دروازے پر دیکھ کر آپ کچھ پریشان ہو گئے تھے۔ ابراہیم نے جواب دیا، ان دنوں ہر آدمی کسی اجنبی کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے۔ محکمہ احتساب نے ہمیں اس قدر خوفزدہ کر رکھا ہے کہ ہم اپنے سائے سے بھی ڈرتے ہیں۔ ابو عامر نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ ابھی تک بلنیسیا میں محکمہ احتساب کا باقاعدہ دفتر قائم نہیں ہوا اور لوگ پر امید ہیں کہ باقی علاقوں میں بھی مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں جیسا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ بوڑھے نے ابو عامر کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ یا تو بلنیسیا کے حالات سے واقف نہیں یا مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ کیا آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ محکمہ احتساب کی باقاعدہ کارروائیوں سے زیادہ اذیتناک ہوتی ہیں؟ ایک نوجوان کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا،
نانا جان، ہمیں یہ فیصلہ سزا پانے والوں پر چھوڑ دینا چاہیے کہ محکمہ احتساب کی کون سی کارروائی کم یا زیادہ تکلیف دہ ہے۔ بہرحال ہمیں اس حقیقت کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ یہودیوں کے بعد اندلس کے مسلمان محکمہ احتساب کے نرغے میں آ چکے ہیں، اور جو لوگ انسانوں کا خون پینے کے عادی ہو جاتے ہیں ان کی پیاس کبھی نہیں بجھتی۔ بوڑھے نے کہا، عبید، تمہیں گفتگو کرتے ہوئے ذرا محتاط رہنا چاہیے۔ عبید نے کہا، نانا جان، میں ساری رات کام کرنے کے بعد لیٹ کر ذرا اونگ رہا تھا کہ مہمانوں کی آوازیں سنائی دیں، اور میں نے ایسا محسوس کیا کہ شاید ہمارے کوئی عزیز مراکش سے واپس آ گئے ہیں۔ تم نے اپنا کام ختم کر لیا ہے؟ ہاں، اور میرا یہ کام دیکھ کر کاؤنٹس یقیناً خوش ہو جائے گی۔ اسے میں نے اپنے وعدے سے ایک دن پہلے ہی ختم کر لیا ہے۔ میں کھانا کھاتے ہی زین لے کر اس کی طرف روانہ ہو جاؤں گا، اور اب مجھے وہاں سے محافظہ کے علاوہ معقول انعام بھی ملے گا۔ بوڑھے نے کہا، عبید میرا نواسا ہے، اس کا باپ بلنیسیا شہر میں زمین سازی کا کام کرتا ہے۔ وہاں عبید نے ایک زین کاؤنٹ کے لیے بنائی تھی۔ اس نے باپ کے کام سے بیٹے کے کام کو زیادہ پسند کیا اور اسے اپنی جاگیر پر ہی لے آیا۔ عبید کے دوسرے 3 بھائیوں میں سے ایک پارچہ باف ہے، ایک قیمتی جوتے بنانے سیکھ چکا ہے، اور تیسرا شہر میں اپنے باپ کے ساتھ زین سازی کا کام کرتا ہے۔ عثمان نے کہا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ عبید اور اس کے بھائی ایسے کام سیکھ چکے ہیں کہ نصرانی ہمیشہ ان کی ضرورت محسوس کریں گے، لیکن آپ نے اپنے متعلق تو بتایا ہی نہیں کہ آپ کا ڈان لوئی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ میں اس کا ملازم بھی ہوں اور مزارع بھی۔ یہ باغ جو مکان کے ارد گرد آپ دیکھ رہے ہیں میرا ہے، اور ڈان لوئی ایک جاگیردار کی حیثیت سے اس پر سالانہ لگان وصول کرتا ہے۔ میرے تینوں بیٹے اس کی زمین پر ایک وسیع رقبے میں زیتون اور نارنجی کے باغات لگوا رہے ہیں، اور ہمیں اس کام کی مزدوری کے علاوہ چند مراد بھی حاصل ہیں۔ میں زیتون اور نارنگی کے پودوں کی دیکھ بھال کا ماہر ہوں، اور جب ڈان لوئی کے باغات میں کوئی خرابی ہوتی ہے تو مجھے بلا لیا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جب تک عیسائیوں میں ہم جیسے کاشتکار یا صنعت کار پیدا نہیں ہو جاتے، ہماری ضرورت باقی رہے گی۔ عبید نے کہا، لیکن انکوزیشن کے بھوکے بھیڑیے زیادہ دیر صبر نہیں کریں گے۔ عنقریب ہمارا یہ گناہ ہر جگہ ناقابل معافی سمجھا جائے گا کہ ہم زیادہ محنت کرتے ہیں اور زیادہ کماتے ہیں۔ ابراہیم پریشان ہو کر اپنے مہمانوں کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ لڑکا کسی دن مصیبت میں پھنس جائے گا، اور کاؤنٹ یا اس کی بیوی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ اس کے باپ نے شکر کیا تھا کہ یہ شہر سے یہاں آ گیا ہے، لیکن میں کوشش کے باوجود اسے یہ نہیں سمجھا سکا کہ اب زندہ رہنے کے لیے ہماری پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی زبان بند رکھیں۔ کم از کم ہمیں انکوزیشن کے متعلق کوئی لفظ نہیں کہنا چاہیے۔ جب اس قسم کے بے وقوف گرفتار ہو کر انکوزیشن کے اذیت خانوں میں پہنچتے ہیں تو وہاں وہ کئی بے گناہوں کے خلاف بیان دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور پھر سینکڑوں خاندانوں کو تباہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہے کہ ڈان لوئی کی بستی کے گرجے کے پادری کے حکم پر کئی غلاموں کو سخت سزائیں دی جا چکی ہیں۔ بلنیسیا کے بشپ کا حکم تھا کہ کلیسا کے ہر مجرم کو وہاں بھیجا جائے، مگر ڈان لوئی کی کوششوں سے ابھی تک اس حکم کی تعمیل نہیں ہو سکی، اور بشپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کاؤنٹ نے کلیسا کے مجرموں کے لیے گرجے کے قریب ایک قید خانہ بنوا دیا ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ گرجے کا پادری انکوزیشن کے لیے کام کرتا ہے۔ اس وقت بھی 7-8 آدمی اس کے قید خانے میں ہیں۔ یہ ڈان لوئی کے وہ غلام ہیں جنہیں گرجے کا پادری جبرن عیسائی بنا چکا ہے، اور ایک نوجوان یہ اعلان کرنے کے جرم میں کئی بار کوڑے کھا چکا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ میں نے استباح نہیں لیا۔ اس کے بعد وہ کچھ عرصہ خاموش رہا، پھر کسی جاسوس نے پادری کو یہ اطلاع دی کہ اس نے دوبارہ چھپ چھپ کر نماز پڑھنی شروع کر دی ہے، اس لیے وہ اب قید خانے میں ہے، اور بستی میں یہ مشہور ہے کہ اگر ان تمام قیدیوں کو نہیں تو کم از کم اس نوجوان کو ضرور انکوزیشن کے سپرد کر دیا جائے گا۔ وہ اب تک اس لیے بچا ہوا تھا کہ ایک اچھا سوار ہونے اور گھوڑوں کی بیماریوں کے متعلق بہت کچھ جاننے کے باعث جاگیر کے منتظم کو بہت پسند ہے۔ گھوڑوں کی خرید و فروخت کے لیے بھی وہ اسی کے مشوروں پر عمل کرتا ہے۔ میں نے اس نوجوان کو پہلی بار اس وقت دیکھا تھا جب اسے یہاں آئے صرف چند ہی مہینے ہوئے تھے۔ اسے ایک سرکش گھوڑے پر سواری کرتے دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ کسی بڑے گھرانے کا چشم و چراغ ہے۔ خدا کے لیے آپ عبید کو یہ سمجھائیں کہ انکوزیشن گرفتار ہونے والوں سے کیا سلوک کرتا ہے۔
خدا معلوم اس نوجوان کو کتنی اذیتیں دی گئی ہیں۔ عبید نے مجھ سے کئی بار یہ کہا ہے کہ اس کا زندہ رہنا ایک معجزہ ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ اگر کلیسا کے کسی جاسوس نے اس کی کوئی بات سن لی تو ہم سب تباہ ہو جائیں گے۔ عبید نے کہا، نانا جان، ہم اپنے گھر میں باتیں کر رہے ہیں اور ہمیں مہمانوں کو یہ تاثر نہیں دینا چاہیے کہ ہم ان پر شک کرتے ہیں۔ بیٹا، میں ان سے اتنی باتیں کر چکا ہوں کہ مجھے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اب میری زندگی گزر چکی ہے، لیکن تمہارے متعلق میں بہت پریشان ہوں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر عثمان نے سوال کیا، آپ اس نوجوان کا نام جانتے ہیں؟ کون؟ وہ جو قید میں ہے؟ ہاں، اب اسے ڈان جان کے نام سے پکارتے ہیں، لیکن اصل نام اس کا کچھ اور تھا۔ عبید اللہ نے کہا، اس کا اصلی نام ابو الحسن ہے اور بڑے ماموں اسے اچھی طرح جانتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا، اس نالائق کو تو گھر بیٹھے ہر بات معلوم ہو جاتی ہے۔ نانا جان، عبید نے شرارت آمیز تبسم کے ساتھ کہا، میں دوسروں کی باتیں غور سے سنا کرتا ہوں۔ ابراہیم بولا، تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے لیے باتیں کرنا یا سننا دونوں خطرناک ہیں۔ عبید نے کہا، نانا جان، میرے متعلق آپ مطمئن رہیں۔ گھر سے باہر اپنے سائز سے ڈرتا ہوں، لیکن ساتھ والے کمرے سے ان مہمانوں کی گفتگو سنتے ہی مجھے یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ وہ یقیناً عرب ہیں اور مسلمان ہیں۔ پھر انہیں قریب سے دیکھنے اور ان سے گفتگو کرنے کی خواہش مجھے اس کمرے میں لے آئی۔ اور اب تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ کچھ نہیں، اب میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ کاش یہ غرناطہ کی بجائے افریقہ کے کسی شہر سے آئے ہوں اور مجھے یہ مجدہ سنائیں کہ اب تمہارے خوابوں کی تعبیر کا وقت آ گیا ہے۔ کسی دن کوئی کشتی ساحل کے کسی ویرانے سے روانہ ہوگی اور اس میں تمہارے لیے بھی جگہ موجود ہوگی۔ ابو عامر کا چہرہ اچانک زرد پڑ گیا اور چند ثانیے عثمان کے منہ سے بھی کوئی بات نہ نکل سکی۔ پھر عثمان نے ذرا سنبھل کر کہا، عبید، اگر تم یہاں سے ہجرت کا ارادہ کر ہی چکے ہو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میرے بس میں ہوا تو تمہارے خواب ضرور پورے ہوں گے۔ عبید نے غور سے عثمان کی طرف دیکھا اور پھر اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ میری خواہش ہے کہ میں نصرانیوں کی بجائے ترک مجاہدوں کے لیے زینے بنایا کروں۔ میں نے سنا ہے کہ جنوب کی بندرگاہوں سے مراکش کے جہاز ران مہاجرین کو لے جاتے ہیں، صرف بہت سا کرایہ ادا کرنا پڑتا ہے، لیکن مجھے اس کی فکر نہیں۔ میں نے کافی رقم بچا کر رکھی ہے اور میں نے اپنے ابا جان سے بھی یہ اجازت لی تھی کہ اگر مجھے موقع ملے تو میں ہجرت کر جاؤں۔ میں انکوزیشن سے بہت ڈرتا ہوں۔ کیا آپ جنوب کی کسی بندرگاہ سے میرے لیے جہاز کا انتظام کر دیں گے؟ آپ کافی تجربہ کار معلوم ہوتے ہیں۔ عثمان نے غور سے پہلے عبید اور پھر اس کے نانا کی طرف دیکھا اور اچانک اس کے تمام خدشات دور ہو گئے۔ اس نے کہا، عبید، کیا قدرت سے یہ بعید ہے کہ تمہارے لیے یہیں سے جہاز کا انتظام ہو جائے؟ دروازے کی اوٹ سے نسوانی آواز سنائی دی، عبید، کھانا لے جاؤ۔ عبید اٹھ کر باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کھانا عربوں کی مہمان نوازی اور گھر کی خوشحالی کا انعدار تھا۔ ابو عامر نے چند نوالے کھانے کے بعد ابراہیم سے پوچھا، آپ کو معلوم ہے کہ ڈان لوئی کہاں ہوگا؟ ابراہیم نے عبید کی طرف دیکھا اور اس نے جواب دیا، کاؤنٹ پرسوں گھر پہنچا تھا۔ کل میرے ماموں اسے گھوڑے پر سواری کرتے دیکھ چکے ہیں۔ تم برنیڈو کو بھی تو جانتے ہوگے، وہ یہی ہے، لیکن آپ اسے کب سے جانتے ہیں؟ ابو عامر نے جواب دیا، میں چند برس قبل یہاں آیا تھا اور 6 مہینے ڈان لوئی کے ہاں ملازم رہا ہوں۔ میں اس علاقے سے اچھی طرح واقف ہوں اور شاید آپ کے بیٹوں میں سے مجھے کوئی جانتا ہو۔ عبید نے کہا، میرے ماموں شام کو آ جائیں گے۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو آپ کو چند دن ہمارے ہاں مہمان رہنا چاہیے۔ ڈان لوئی کی بستی کے متعلق آپ کو ساری معلومات یہیں سے مل جائیں گی۔ گرجے کے پادری کا نام فرانسس ہی ہے۔ اس کی جگہ کوئی نیا آدمی آ گیا ہے؟ نہیں، فرانسس اب تک یہی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ابو عامر نے کہا، میرے خیال میں ہمیں اجازت لینی چاہیے۔ ابراہیم نے کہا، اگر کوئی ضروری بات ہے تو میں آپ کو روکنے کی کوشش نہیں کروں گا، ورنہ آپ کو چند دن ہمارے پاس قیام کرنا چاہیے۔ عثمان نے کہا، میرے ساتھی کے لیے برنیڈو سے مل کر یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ ڈان لوئی کے لیے کوئی پیغام لایا ہے۔ اس کے بعد ہم آزادی کے ساتھ گھوم پھر سکیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے ساتھ ہماری یہ ملاقات آخری ملاقات نہیں ہوگی۔ عبید نے کہا، آپ جب بھی اس گھر کا رخ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ میں راستے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں گا۔ ابراہیم نے کہا، عبید، تم ان کے ساتھ جاؤ اور انہیں سیدھے راستے پر چھوڑ آؤ۔ کاؤنٹس کی زین بعد میں لے جانا۔
2 گھنٹے بعد عثمان اور عبید باغات میں سے ایک طویل چکر کاٹنے کے بعد اس راستے پر پہنچ گئے جو سیدھا بستی کی طرف جاتا تھا۔ قلعہ اور محل وہاں سے کوئی 3 میل دور تھے۔ عبید نے کہا، آپ کو کسی سے یہ ذکر نہیں کرنا چاہیے کہ آپ بیری راستے سے یہاں پہنچے ہیں۔ کیوں؟ عثمان نے پوچھا۔ اس لیے کہ جب باہر کا کوئی آدمی خصوصاً مسلمان ساحل پر اتارا جاتا ہے تو جہاز والے پہلے پولیس کو اطلاع دیتے ہیں، اور پولیس پوری تحقیق کے بغیر اسے کسی بھی بستی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتی۔ نانا جان نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی ہے کہ جب آپ نے برسلونا کے جہاز کا ذکر کیا تھا تو میری طرح انہیں بھی یقین ہو گیا تھا کہ آپ باہر سے آئے ہیں، کیونکہ یہ تو ممکن نہیں تھا کہ جہاز کے کپتان کو یہ معلوم ہو کہ آپ ڈان لوئی کے پاس جا رہے ہیں، اور وہ آپ کو اس کے قلعے سے دور کسی ویران جگہ پر اتار دیتا۔ اب بھی اگر برنیڈو آپ پر اعتماد نہ کرے تو آپ کی گرفتاری یقینی ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کا بال بیکا نہیں ہوگا۔ عثمان نے شفقت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، عبید، اگر تمہارے نانا، تمہارے ماموں اور تمہارے بھائی تمہاری طرح سوچتے ہیں تو تم باری باری ان کے کان میں کہہ سکتے ہو کہ عنقریب جہاز آئیں گے جن میں افریقہ کا بلا محافظہ سفر کرنے والے 400-500 آدمیوں کے لیے جگہ ہوگی۔ عبید نے بے اختیار عثمان سے لپٹتے ہوئے اور اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے کہا، وہ سب آپ کے اشارے پر جان دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ عثمان نے کچھ سوچ کر کہا، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم آج کاؤنٹ کی زین پہنچانے کی بجائے کل وہاں جاؤ؟ اگر یہاں کوئی کام ہے تو میں 2 دن رک سکتا ہوں۔ عثمان نے کہا، نہیں، تم کل آؤ، پھر اگر حالات نے اجازت دی تو میں تمہارے ساتھ واپس آ جاؤں گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں تمہارے ساتھ آ جائیں۔ پھر رات کی تاریکی میں ہم کو اپنا کچھ سامان کسی محفوظ جگہ پہنچانا ہے، اور اس مہم میں ہمیں تمہارے ماموں کی اعانت کی ضرورت پڑے گی۔ ہماری غیر حاضری کے دوران تمہیں ان کے متعلق تسلی کر لینی چاہیے۔ آپ ان کے متعلق مطمئن رہیں، لیکن آپ کا سامان ہے کہاں؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں وہاں پیرا دے سکوں۔ سامان کے متعلق تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم کسی محفوظ جگہ چھپا آئے ہیں۔ تم کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ تمہارے گھر کے آس پاس کون سی جگہ محفوظ ہوگی۔ اب تم جاؤ اور دیکھو، گھر میں کسی چھوٹے بچے سے بھی کوئی بات نہ کرنا۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ عبید نے یکے بعد دیگرے ان سے مصافحہ کیا اور واپس چل دیا۔ مورسکو۔ ابو عامر نے بستی میں داخل ہوتے ہی ایک آدمی سے برنیڈو کا پتہ پوچھا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ ابھی گھوڑے پر غلاموں کی دیکھ بھال کے لیے نکلا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور عثمان سے کہا، ممکن ہے وہ شام سے پہلے واپس نہ آئے۔ شاید اسی میں ہماری کوئی بہتری ہو کہ کاؤنٹ سے ہماری ملاقات اس کی غیر حاضری میں ہو جائے۔ وہ شام سے کچھ دیر پہلے گھوڑے پر سوار ہو کر سیر کے لیے نکلے گا۔ چلو ہم استقبل کے پاس بیٹھ کر اس کا انتظار کرتے ہیں۔ عثمان بولا، میں کاؤنٹ کا انتظار کرنے کی بجائے آس پاس کا علاقہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر میری غیر حاضری میں تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے تو تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تمہارا بھائی کبھی الفجارہ سے باہر نہیں نکلا، اسے سمندر اور کشتیاں دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ ابو عامر نے کہا، خدا کے لیے کہیں یہ نہ بھول جانا کہ میں تمہارا تعارف اپنی بیوی کے بھائی کی حیثیت سے کراؤں گا۔ تم اطمینان سے گھومنے کے بعد استقبل کے دروازے کے سامنے پہنچ جاؤ۔ اگر کاؤنٹ آج باہر نہ نکلا تو برنیڈو سے ہماری ملاقات بھی استقبل کے دروازے پر ہی ہوگی۔ وہ باہر سے سیدھا اس طرف آئے گا۔ تمہیں معلوم ہے استقبل کس طرف ہے؟ وہ سامنے۔ عثمان نے ایک کشادہ اور بلند 4 دیواری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ابو عامر نے کہا، وہ تو غلاموں کی رہائش گاہ ہے اور اس کے دائیں بائیں نوکروں کی قیام گاہیں ہیں۔ اگر تم دائیں ہاتھ سڑک پر چلتے رہو تو تمہیں سڑک کے بائیں کنارے مویشی خانے اور استقبل دکھائی دیں گے، اور دائیں طرف خشک گھاس کے بڑے بڑے انبار تمہیں یہاں سے بھی دکھ سکتے ہیں۔ جب سڑک استقبل اور مویشی خانوں سے آگے بائیں طرف مڑے گی تو تمہیں کاؤنٹ کے قلعے کا دروازہ دکھائی دے گا، لیکن ابھی تمہیں اس طرف نہیں جانا چاہیے۔ عثمان نے جواب دیا، آج میں صرف خلیج دیکھنا چاہتا ہوں۔ خلیج قلعے کی مشرقی فصیل سے بالکل قریب ہے۔ تم کچھ دور آگے کسی ٹیلے پر کھڑے ہو کر کھلے سمندر کے مناظر دیکھ سکتے ہو، لیکن تمہیں دروازے سے دور رہنا چاہیے۔ پہرے دار کسی اجنبی کو دیکھیں تو کئی سوالات پوچھتے ہیں۔ تم فکر نہ کرو، میں پہرے داروں کی نگاہوں سے دور رہوں گا۔ عثمان یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا۔ 1 ساعت بعد وہ قلعے سے 1 میل دور خلیج کے دونوں طرف
8-10 کشتیاں دیکھ رہا تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ قلعے کی فصیل سے قریب ایک چھوٹا سا جہاز تھا جس کی نفاست اور رنگ و رغون اس کے مالک کی خوشحالی کا اعانہ تھا۔ باقی سب ملاحوں کی کشتیاں معلوم ہوتی تھیں۔ کنارے پر بھیگے ہوئے جال بچھے ہوئے تھے۔ کچھ دور آگے جا کر عثمان نے ایک نوجوان کو جس کے ہاتھ میں ٹوکری تھی ایک کشتی میں سوار ہوتے دیکھا تو آگے بڑھ کر اسپینی زبان میں پوچھا، تم تنہا شکار پر جا رہے ہو؟ نوجوان نے ٹوٹی پھوٹی اسپینی میں جواب دیا، ہم شکار سے فارغ ہو چکے ہیں اور اب میں دوسرے کنارے پر مچھلیاں دینے جا رہا ہوں۔ عثمان نے عربی زبان میں پوچھا، تم عرب ہو؟ نوجوان نے صاف عربی میں جواب دیا، میں بربر ہوں، لیکن اب ہمیں وہ مورسکو کہتا ہے اور عربوں کو بھی وہ اسی نام سے پکارتا ہے۔ کون؟ عثمان نے پوچھا۔ پادری فرانسس، جنہوں نے ہمیں زبردستی استباح کر دیا تھا۔ ان کا حکم ہے کہ عیسائی ہو جانے والے مسلمانوں کو مورسکو کے سوا کچھ اور نہ کہا جائے۔ عثمان نے کہا، میرا خیال تھا کہ عیسائی اپنے نئے ہم مذہبوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ نوجوان نے جواب دیا، پادری فرانسس اور دوسرے راہب یہ بھولنے کے لیے تیار نہیں کہ ہم کبھی مسلمان تھے۔ کیا تم مورسکو نہیں ہو؟ نہیں، میں الفجارہ سے آیا ہوں اور ابھی تک اس لعنت سے بچا ہوا ہوں۔ نوجوان نے کشتی کا چپو سنبھالتے ہوئے کہا، تمہیں بات کرتے ہوئے محتاط رہنا چاہیے، کوئی مورسکو بھی پادری فرانسس کا جاسوس ہو سکتا ہے۔ عثمان نے کہا، اس سے پہلے میں نے سمندر نہیں دیکھا تھا، ہمارا علاقہ پہاڑی ہے، میں راستے میں وادی اکبیر عبور کرتے ہوئے کشتی پر سوار ہوا تھا، لیکن سمندر کی میں نے اس سے قبل کبھی سیر نہیں کی۔ نوجوان نے کہا، ارے یہ تو تنگ سی خلیج ہے، سمندر کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہوتی، وہاں بڑی خوفناک لہریں اٹھتی ہیں، وہاں مچھلیاں بھی بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ ہاں، بہت بڑی بڑی، اور آدم خور مچھلیاں تو آدمی کو نگل بھی جاتی ہیں۔ عثمان نے کہا، اگر یہاں آدم خور مچھلیوں کا خطرہ نہ ہو اور یہ کشتی 2 آدمیوں کا بوجھ اٹھا سکتی ہو تو مجھے دوسرے کنارے پر اتار دیں، میں وہاں سے چکر لگاتا ہوا واپس چلا جاؤں گا۔ بیٹھ جاؤ، یہ کشتی 6-7 آدمیوں کا بوجھ اٹھا سکتی ہے۔ عثمان کشتی پر سوار ہو گیا تو نوجوان نے چپو چلاتے ہوئے پوچھا، تم کہاں رہتے ہو؟ میں اور میرا ساتھی آج ہی یہاں پہنچے ہیں، یہ کاؤنٹ اور اس کے اہلکاروں پر منحصر ہے کہ وہ ہمیں کہاں ٹھہراتے ہیں۔ اگر انہوں نے میرے بہنوئی کے ساتھ اپنے پرانے تعلقات کا لحاظ رکھا تو ہمیں کوئی اچھا سا مکان مل جائے گا، ورنہ شاید ہمیں عام نوکروں یا غلاموں کے ساتھ گزارا کرنا پڑے۔ بہرحال ہم یہی ارادہ لے کر یہاں آئے ہیں کہ یہاں کوئی اچھی سی ملازمت مل گئی تو گھر کے کچھ اور لوگ بھی یہاں لے آئیں گے۔ نوجوان نے کہا، مجھے یہ بات عجیب سی معلوم ہوتی ہے کہ آپ اتنی دور سے ملازمت کی تلاش میں یہاں آئے ہیں۔ عثمان نے جواب دیا، ڈان لوئی نے میرے بہنوئی کو یہاں آنے کے لیے کہا تھا اور ہم حالات دیکھ کر ہی فیصلہ کریں گے کہ ہم یہاں رہ سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ کام کے آدمی ہیں تو ڈان لوئی آپ کو واپس بھیجنا پسند نہیں کرے گا، وہ کسی نہ کسی بہانے آپ کو روک لے گا۔ مجھے اس بات کا کوئی خطرہ نہیں، جس آقا کی اجازت سے ہم یہاں آئے ہیں وہ کاؤنٹ کا دوست ہے اور میرا بہنوئی پہلے بھی 6 مہینے یہاں رہ کر گیا تھا، تو پھر میں یہ دعا کروں گا کہ آپ خیریت سے واپس اپنے گھر پہنچ جائیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو یہاں آپ کا کوئی مستقبل نہیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام ڈان کارلو ہے، لیکن میں تمہیں اصلی نام نہیں بتا سکتا۔ اصلی نام؟ ہاں، شاید آپ کو معلوم نہیں کہ ہر مورسکو کے 2 نام ہوتے ہیں، ایک عیسائیوں والا اور دوسرا مسلمانوں والا۔ ایک نام سے اسے پکارا جاتا ہے اور دوسرا نام صرف اس کے دل پر نقش رہتا ہے، پادری فرانسس جیسے لوگوں کے خوف سے۔ ڈان کارلو نے جواب دیا، ہاں، پادری فرانسس بہت ظالم ہے، لیکن میں اس سے نہیں ڈرتا، وہ مجھ سے بہت خوش ہے۔ میں اپنے شکار سے اس کا حصہ ضرور نکالا کرتا ہوں، اور آج بھی پار جانے کی وجہ یہ ہے کہ میں اسے ایک تازہ مچھلی پہنچانا چاہتا ہوں۔ اگر پادری کا گھر زیادہ دور نہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اس کا گھر گرجے کے بالکل ساتھ ہے اور گرجا دوسرے کنارے کی بستی سے بہت قریب ہے، لیکن کسی مسلمان کا اس کے سامنے پیش ہونا بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ وہ ایک مسلمان سے بھی یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ گھٹنوں کے بھل جھک کر اس کے ہاتھ کو بوسہ دے۔ عثمان نے کہا، یہ کام مجھے آتا ہے اور میں اس سے کہوں گا کہ ڈان کارلو کے منہ سے آپ کی نیکی اور پارسائی کی تعریف سن کر میں آپ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔
لیکن اگر اسے یہ معلوم ہو گیا کہ آپ مسلمان ہیں تو وہ آپ کو استباء لینے پر مجبور کرے گا۔ عثمان نے کہا، لیکن میرا خیال ہے کہ کاؤنٹ کی جاگیر پر کئی مزارع ابھی تک مسلمان ہیں، اس لیے کہ وہ پادری فرانسس سے دور رہتے ہیں اور فرانسس بذات خود ان بستیوں میں جانے سے خطرہ محسوس کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک انکویزیشن کا باقاعدہ دفتر یہاں نہیں کھل جاتا اور اس کے پاس مسلح پہرے داروں کی معقول تعداد نہیں ہو جاتی، وہ احتیاط سے کام لیتا رہے گا۔ سردست 3 آدمی قید خانے پر پہرا دیتے ہیں، 1 دن کو اور 2 رات کے وقت۔ ایک پہرے دار پار کی بستی کا رہنے والا ہے، اسے 1 ماہ کے لیے یہ فریضہ ادا کرنا پڑے گا، پھر پادری کسی اور کو بیگار کے لیے بلا لے گا۔ دوسرے پہرے دار اسپینی عیسائی ہیں اور میں نے سنا ہے کہ وہ بہت ظالم ہیں۔ عثمان نے پوچھا، قید خانہ کہاں ہے؟ وہ بھی پادری کی قیامگاہ کے ساتھ ہے۔ اگر پادری سے ملاقات کے بعد تم گرفتار نہ ہوئے تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے آؤں گا۔ کلارا مچھلی بہت اچھا پکاتی ہے۔ کلارا کون ہے؟ وہ میری بیوی ہے۔ عثمان نے کہا، مجھے شام سے پہلے واپس پہنچنا ہے، لیکن مجھے جس دن فرصت ملی میں تمہارے گھر ضرور آؤں گا۔ ہم تمہیں کسی دن شکار کے لیے کھلے سمندر میں لے جائیں گے۔ ہم جس جگہ سے سوار ہوئے تھے اس کے پاس ٹیلے کے پیچھے ہمارا گاؤں ہے، میں واپسی پر تمہیں اپنا گھر دکھا دوں گا۔ عثمان نے پوچھا، تمہاری بستی میں یہودی بھی رہتے ہیں؟ نہیں، ہم سب مورسکو ہیں۔ میریا فتح کرنے کے بعد نصرانیوں نے ہمیں غلام بنا کر ہسپانوی امراء میں تقسیم کر دیا تھا۔ ماہی گیروں کے چند خاندانوں نے غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے عیسائیت قبول کر لی تھی اور یہاں آباد ہو گئے تھے۔ ہم اپنے کئی ساتھیوں کو مرثیہ چھوڑ آئے تھے اور کئی